اہل بیت یہ فرض عین ہے، اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کی آل سے محبت اپنی آل سے زیادہ کرنی چاہیے، نبی کی اولاد سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ حکم بھی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اپنے اہل سے، اپنے اہل خانہ سے زیادہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک مقام پہ ان الفاظوں میں ارشاد فرمایا کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی مومن ہونے کی شرط عظیم یہ بتائی کہ مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اور پھر اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے، اپنے خاندان سے زیادہ میرے خاندان سے جب تک محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مومن ہونے کی شرط عظیم ہے، اور جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس کا پھر انعام بھی ہے، اور جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں اس کے لیے وعیدیں بھی ہے۔ لیکن میں وعیدوں پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم اہل سنت ہیں، محبت کرتے ہیں، تو جو انعامات ہمیں ملنے والے ہیں ہم اس پر بات کریں گے، جو ہمیں نہیں لینا ہے ہم اس پر ذکر ہی کیوں کریں۔ جو جن کا حصہ ہے وہ جانے، ہمارا حصہ تو اہل بیت سے محبت اور اس کا نتیجہ جنت ہے، اور نبی کی بشارت بھی ہے۔ چنانچہ امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی حدیث کی کتاب ہے مسند الفردوس، متعدد جلدوں میں آتی ہے، کئی جلدوں میں ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا 346، اور امام دہلوی نے جو حدیث لائی حدیث نمبر ہے اس کا 1385۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ عز وجل فطامہا وفطام محبہا عن النار۔ آقا نے کہا کہ اے لوگوں، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے، یا یہ معنی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا کہ فاطمہ کے معنی ہوتے جہنم سے آزاد کرا دینے والی۔ تو جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ کتنا آسان سودا ہے کہ نبی کی شہزادی سے ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہے، اور لوگ اس میں بھی اتنے بخیل ہیں کہ یزید کے دفاع میں مجلس منعقد کرنے کے لیے تیار ہے، نبی کی شہزادی کی محبت کے اظہار کے لیے ان کا کوئی مجلس ہی نہیں ہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ اہل سنت کی خوش بختی، اہل سنت کے لیے بشارت ہے کہ ہم نبی کی شہزادی سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرنے کے لیے مجلسوں کا انعقاد بھی کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کو امام دہلوی کے علاوہ خطیب بغدادی نے بھی لکھا ہے، تاریخ بغداد جو ان کی کتاب ہے مشہور، جلد 14 صفحہ نمبر 288، اور اس کا رجال نمبر 2725۔ کنز العمال میں بھی یہ حدیث آئی ہے، امام حسام الدین ہندی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کی کتاب ہے ان کی کنز العمال، اس کی جلد نمبر 12 صفحہ 109، حدیث نمبر 34,227۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو جامع صغیر میں اس حدیث کو نقل کیا، امام مناوی نے فتح القدیر کے اندر اس کو لایا، اور امام ابن حجر الہیثمی الشافعی نے الصواعق المحرقہ میں اس حدیث کو نقل کیا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے کہ محبت اہل بیت کا صلہ کیا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم المستدرک کے اندر لائے ہیں۔ یہ میں جتنے حوالے دے رہا ہوں حدیث کی کتابوں کے حوالے ہیں، یہ قصے کہانیوں کی کتابوں کے حوالے نہیں ہیں، اس پر انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام حاکم اس کو اپنی المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ 164 حدیث نمبر 4723 کے تحت یہ حدیث لاتے ہیں، اور اس کے راوی خود مولائے کائنات ہے۔ گھر کی فضیلت، گھر کا سب سے جو اہم شخص ہے وہی بیان کر رہا ہے، یا میں کہہ دوں کہ جن سے اہل بیت کا وجود ہوا، جو منبع اہل بیت ہے وہ خود اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ امام حاکم سند بیان کرتے کہتے ہیں عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولا من يدخل الجنہ، آقا نے فرمایا کہ علی سنو، سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ جنت میں سب سے پہلے جو جائیں گے انا،
یعنی وہ تم ہوں گے، یہاں انا سے مراد علی ہے۔ علی کہتے مجھے کہا کہ میں رہوں گا جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور سب سے آگے کون ہوں گے جنت میں لے جانے کے لیے؟ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ساتھ ہوں گے، اور پھر حضور نے کہا کہ علی تم ہوں گے، وفاطمۃ والحسن والحسین، پہلی جنت میں جو سب سے پہلے جائیں گے وہ تم ہوں گے، میری بیٹی فاطمہ ہوں گی، میرے شہزادے حسن اور حسین ہوں گے۔ قربان جائیے مولا کائنات کی اس امت سے محبت پر۔ مولا کائنات اس موقع پر بھی خوشی میں اتنے بے قابو نہیں ہو گئے کہ ہم گناہگاروں کو بھول گئے ہو۔ جب آقا نے کہا کہ جنت میں سب سے پہلے تم جاؤں گے، یعنی کہ 5 پنجتن پاک ہوں گے، ایک رسول اللہ ہوں گے، فاطمہ ہوں گی، حسن اور حسین ہوں گے، اور علی ہوں گے، یہ 5 ہوں گے پنجتن پاک، یہ 5 سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت علی نے فوراً عرض کیا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحبونا، اے آقا اگر ہم جنت میں پہلے چلے جائیں گے تو جو ہم سے محبت کرنے والے ان کا کیا ہوگا؟ اگر ہم ہی چلے گئے تو وہ تو بیچارے پیچھے رہ جائیں گے۔ اور یہاں حضرت علی کے الفاظ سنیں، مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم جنت میں پہلے جائیں گے تو نمازیوں کا کیا ہوگا، جماعت والوں کا کیا ہوگا، حدیث کی موٹی موٹی کتابیں لے کے دوڑنے والوں کا کیا ہوگا، اہل حدیثوں کا کیا ہوگا، تبلیغی جماعت والوں کا کیا ہوگا؟ نہیں، فَمَحِبُّونَ، جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ گویا علی نے بتا دیا کہ جنت میں جانے کا مدار اعمال نہیں، محبت اہل بیت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، محبت ہے جنت میں جانے کا انعام۔ فَمَحِبُّونَ، یا رسول اللہ سب سے پہلے جنت میں ہم جائیں گے تو ہمارے سے محبت جو کرتے ہیں ہم سے ان کا کیا ہوگا؟ قَالَ مِنْ وَرَائِكُمْ، قالی فکر نہ کرو، جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، وہ ہمارے پیچھے ہوں گے۔ اور امام حاکم اس حدیث کو لکھ کر کہتے ہیں صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند صحیح ہے، ولم یخرجہ، لیکن اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل نہیں کیا، اگرچہ امام بخاری امام مسلم نہیں لائے لیکن یہ حدیث کی سند صحیح ہے۔ اور پھر اس حدیث کو امام حاکم کے علاوہ امام طبرانی نے بھی اس کو لکھا معجم الکبیر کے اندر، حدیث نمبر 950 کے تحت۔ اسی حدیث کو امام ابن عساکر نے بھی لایا تاریخ دمشق الکبیر کے اندر، حدیث ان کا جلد نمبر 14 صفحہ 173 ہے۔ حضرت امام محب الدین طبری نے بھی اس کو اپنی ذخائر العقبہ کتاب میں نقل کیا، جلد 1 صفحہ 214۔ اس کو امام حسام الدین ہندی نے کنز الامال میں اس حدیث کو لایا، حدیث نمبر 34166۔ امام حیثمی نے بھی اس کو اپنی حدیث کی کتاب مجمع الزوائد میں نقل کیا، حدیث نمبر 14751۔ بہت سارے حوالے، اگر میں صرف حوالے پڑھوں گا وقت بہت زیادہ ہوگا، اتنے حوالے کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ حدیث اپنے صحت کے اعتبار سے محکم و مستحکم ہے۔ لیکن اس حدیث کے تعلق سے میں تھوڑا سا ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آقا نے کیا فرمایا یہاں پر کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ وہ 5 لوگ ہوں گے، میں ہوں گا، اے علی تم ہوں گے، فاطمہ ہوں گی، اور میرے شہزادے حسن اور حسین ہوں گے، سب سے پہلے ہم ہوں گے۔ لیکن میں یہاں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی اس وقت، اور ذہن میں سوال آیا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آقا کہتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے میرے گناہگار امتی جائیں گے، اس کے بعد ہم جائیں گے۔ علی کے جنت ہے آقا، علی کے جنت ہے اہل بیت، تو پہلے جنت میں جا کے اطمینان کریں گے، پیچھے محبوب ہوں گے، چاہنے والے محبین ہوں گے، آقا جنت میں جا کے دیکھ لیں گے، اہل بیت دیکھ لیں گے کہ غلام آنے والے ہیں، جنت آراستہ ہوئی یا نہیں ہے، آراستہ کر لیا گیا ہے کہ نہیں، جنت سجا دی گئی ہے یا نہیں، کھانے کے انتظام کر دیے گئے کہ نہیں، حور و غلمہ استقبال کے لیے حاضر ہے یا نہیں۔ جب آقا نے اطمینان کر لیا تو کہا من ورائکم، اب غلاموں ہمارے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے کہ جنت تمہارے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، تو جنت کے مالک ہے مصطفیٰ۔ تو آقا نے فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے۔ آئیے ایک اور حدیث سن لے، اس کو امام ترمذی اپنی سنن میں لائے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ جامع ترمذی یا سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، یہ سیاح ستہ میں شامل کتاب ہے۔
चुनांचे तिरमिजी किताबुल मनाकिब अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाब है इसका मनाकिब अली इब्न अबी तालिब हदीस नंबर 3733। ये भी रिवायत हजरत अली से है। चुनांचे इमाम तिरमिजी नकल करते कहते हैं कि अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली इब्न अबी तालिब से रिवायत है, वो कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखज़ा बियदी हसन व हुसैन। हजरत अली कहते हैं कि एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे शहजादे हसन और हुसैन के हाथों को पकड़ा। एक हाथ में हजरत इमाम हसन का हाथ लिया, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ लिया। फ़क़ाल, और फिर उसके बाद नबी ने इरशाद फरमाया, मन हब्बनी, आका ने कहा कि लोगों जिसने मुझसे मोहब्बत की, जो मुझसे मोहब्बत करे, वह हब्बा हासैन, और जो मेरे इन शहजादे हसन और हुसैन से मोहब्बत करे, वह अबाहुमा व उम्माहुमा, जो इन दोनों के बाप से मोहब्बत करे, जो इन दोनों की माँ हजरत फातिमा से मोहब्बत करे, काना माई फी दर्जती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन वो मेरे साथ मेरे दर्जे में होंगे। उसका मकाम क्या होगा? जन्नत के किस खत्ते में, जन्नत के किस दर्जे में होगा? जहां हम होंगे, जहां अहले बैत होंगे। तो मोहब्बत अहले बैत का इनाम इतना बड़ा है कि जन्नत ही नहीं बल्कि जहां खुद आका तशरीफ फरमा होंगे, वहां जन्नत में आका की सोहबत में रहने का जो है फजीलत हासिल होंगी। ये है अहले बैत और मौला कायनात हसन हुसैन से मोहब्बत का नतीजा।